بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مسلمان کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، اور اگر کسی کا رب اس سے راضی ہو جائے تو دنیا اور آخرت میں اس کو کامیابی اور اس کو کامرانی ملتی ہے۔ اب اس سے بھی ایک اگلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا کسی کو اپنا دوست قرار دے، تو اگر خدا کسی کو اپنا دوست قرار دے دے تو اس سے زیادہ کوئی انسان کائنات میں خوش نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب ہمیں ان خوبیوں کا علم اگر ہو جائے کہ خدا کن لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے، اور وہ خوبیاں اور وہ کردار اگر ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو ہم بھی خدا کے دوستوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن حکیم نے 8 مقامات پر خصوصیت سے لفظ یحبو استعمال کیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ ان لوگوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ ان 8 مقامات میں سے پہلا جو مقام ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت 195 ہے، کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اب نیکی کا عمومی طور پہ ہمارے ہاں مفہوم یہ ہوتا ہے، جو شخص نماز روزہ رکھتا ہے، جو پرہیزگار ہے، اس کو ہم نیک شخص کہتے ہیں۔ لیکن اسی کی وضاحت اسی سورہ بقرہ کی آیت 177 میں یہ کہ اس طرح سے کی گئی ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پہ اور روز آخرت پر، فرشتوں پر، خدا کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ، اور اپنا مال عزیز ہونے کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں، مانگنے والوں اور غلاموں کے آزاد کرنے میں خرچ کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جب عہد کرو تو اس کو پورا کرو، اور جب کوئی مشکل پیش آئے اور خدا کی راہ میں تکالیف ہوں تو ثابت قدمی سے ڈٹے رہو، تو یہی لوگ ایمان والے ہیں اور یہی لوگ خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں نیکی کا مفہوم بھی جو ہے وہ واضح کر دیا۔ قرآن حکیم کی دوسری آیت سورہ بقرہ کی 222 ہے، جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو خدا دوست رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ خدا پاک صاف رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے اور توبہ کرنے والوں کو۔ یہاں پہ ان دونوں جو الفاظ ہیں ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ توبہ کا مطلب صرف زبانی یہ کہہ دینا یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ، ایسے نہیں ہے، بلکہ توبہ ایک عملی کام ہے کہ آپ ایک غلط راستے پہ جا رہے ہیں، آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ راستہ غلط ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ میں غلط راستے پہ تھا، اب میں سیدھے راستے پہ آ گیا ہوں، اور یو ٹرن لے کے آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ اسی طرح پاک صاف رہنا صرف اپنے جسم اور لباس کو پاک صاف رکھنا نہیں ہے، بلکہ اپنے ذہن کو، دماغ کو، دل کو، قلب و ذہن کو، خیالات کو پاک رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اور اسی چیز کا ذکر جہاں پردے کے احکامات آئے ہیں وہاں پہ کہا گیا ہے کہ اپنی نظروں میں شرم و حیا پیدا کرو۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ اس حوالے سے جو تیسری آیت سورہ آل عمران کی 146 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں صبر کا مفہوم بھی یہ لیا جاتا ہے کہ ہر طرح کے ظلم زیادتی کو برداشت کیا جائے اور خاموش رہا جائے، اور جس کو ہیلپ لیسنس کہتے ہیں۔ قرآن کی جو ٹرمینالوجی ہے اس کے مطابق صبر کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ اسی آیت میں اگر اس پوری کو پڑھیں تو اس سے جو صبر کا مفہوم یہی نکلتا ہے کہ خدا کی راہ میں آنے والی مشکلات اور پریشانیوں کو برداشت کرنا اور ان پہ ڈٹے رہنا اور استقلال سے کھڑے رہنا اور دل جمی سے جو ہے وہ جد و جہد کرتے رہنا، اسے جو ہے وہ قرآن صبر کہتا ہے۔ چوتھی آیت جس میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے وہ سورہ آل عمران کی ہی آیت 159 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ یہاں توکل کا مفہوم بھی ہمارے عموماً یہ لیا جاتا ہے کہ تمام قسم کی کوشش، اسباب، ان کو نظر انداز کر دیا جائے اور بس بغیر کسی کوشش کے جو کام کیا جائے اس کو ہم کہیں جی اللہ توکل ہے۔ حالانکہ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے جو قوانین بنائے ہیں، تمام آپ کے پاس جو وسائل ہیں، آپ کی پوری کوشش ہے، وہ ساری کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قانون پہ بھروسہ رکھتے ہوئے جو کام کرتے ہیں، خدا کے اس قوانین پہ جو بھروسہ ہے اس کو توکل کہتے ہیں۔ اور یہ ہم عملی زندگی میں بھی اس طرح سے بہت سے کام کرتے ہیں کہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہم وسائل اس طرح سے کریں گے تو ہم محفوظ رہ سکیں گے۔ تو توکل کا مفہوم بھی جو عموماً لیا جاتا ہے وہ درست نہیں ہے۔
5واں مقام جو قرآن حکیم میں ہے جس میں وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنا دوست رکھتا ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت 42 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ 6واں مقام سورہ توبہ کی آیت 7 ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقوی رکھنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ اب یہاں تقوی کا مفہوم بھی عموماً ہمارے یہی ہوتا ہے کہ جو نیک پرہیزگار ہے اسے ہم متقی کہتے ہیں، اس کو ہم تقوی والا کہتے ہیں، لیکن قرآن نے اپنی ابتدا میں سورہ بقرہ کی 2 آیت میں ہی یہ بتا دیا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن حکیم ہے ھدی للمتقین، تو یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو متقی ہیں، یعنی متقی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل میں یہ آرزو ہو کہ وہ تمام قسم کی برائیوں علائشوں سے بچتے ہوئے منزل مقصود کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جن کے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کو متقی کہا گیا ہے اور اسے تقوی کہا گیا ہے۔ اسی طرح جو اگلی آیت سورہ توبہ کی ہے وہ 108 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور سورہ صف کی آیت 4 جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں اور ایسے ہے جیسے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ تو یہ 8 مقامات ہیں جس میں لفظ یحب آیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ دوست رکھتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت 31 میں ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلو۔ تو گویا اگر ہم رسول پاک کے اسوہ حسنہ پہ چلیں گے تو یہ باقی جو 8 مقامات ہیں وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن کو دوست رکھتا ہے، جن کی خوبیاں قرآن حکیم نے یوں بیان کی ہیں کہ نیکی کرنے والے، توبہ کرنے والے، پاک صاف رہنے والے، توکل اور بھروسہ کرنے والے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے والے، خدا کی راہ میں ثابت قدم رہنے والے اور رسول اکرم کے اسوہ حسنہ پہ چلنے والے، اگر ہم ان خوبیوں کو اپنی زندگی میں، اپنی کردار میں اگر ہم شامل کر لیں تو ہم بھی خدا کے دوستوں میں شمار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے۔